اچھا اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ویلتھ ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ کا نظام، یہ انڈیویجول ہونا چاہیے یا یہ ریاست کے پاس ہونا چاہیے؟ تو اس میں بڑا کلیئر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ان کے خلفاء کے خلیفاؤں میں اور اس کے بعد 400 سال تک زکوٰۃ بڑی کلیئرلی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری رہی ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ قرآن میں ہے کہ اگر ہم انہیں پاور دیں گے دنیا میں تو یہ زکوٰۃ اسٹیبلش کریں گے، وہ نماز اسٹیبلش کریں گے اور زکوٰۃ پے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا کہ ان کی دولت میں سے جو ڈیو حق ہے وہ لو۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اسٹیٹ کے حوالے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب انہوں نے زمامہ اختیار سنبھالی تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک رسی بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے ہو اگر آپ نہیں دو گے تو وہ میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا، اور بلکہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد ہوگا۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں کوئی مطلب میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس میں جا کے دیکھیں گے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کی بیسک ذمہ داری یہ ہے۔ اگر ہم ہمارے جو کیا کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست، میرے خیال میں مدینے کی ریاست میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ سوشل جسٹس دیں اور اکنامک جسٹس دیں۔ اکنامک جسٹس ہے ہی زکوٰۃ۔ آپ کو اگر مدینے کی ریاست قائم کرنی ہے تو بیسک چیز جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے جو قرآن میں اتنی بار بار اس کا حکم ہوا ہے۔ اچھا اس کی 3-4 وجوہات ہیں کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریاست کی سطح پہ ہونا چاہیے اور لازمی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ جو لوگ اگر 100 لوگ ہیں تو ان میں سے تقریباً 7 یعنی اچھے خاصے لوگوں کو یہ کانشیس نہیں ہوتا کہ وہ خود سے پے کر دیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت امیر ہیں۔ جیسے اگر ہم سب سے امیر پاکستان میں اگزامپل لیں، کس کی مثال میاں منشا کی اگزامپل لیں، میرا خیال ہے کہ اس کے 500 ارب کی دولت ہوگی۔ تو اگر ایسی کسی آدمی کو جس کے پاس اتنی دولت ہو اس کو دیتے ہوئے ظاہر تک وہ ہو رہی ہوگی، تو جب تک لا نہیں بنے گا کہ جی گورنمنٹ ان امیروں سے ٹیکس زکوٰۃ لے گی اس وقت تک کہ جو ہے وہ سب لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوں گے۔ ایک نارمل ایک سروے کے مطابق جو عشر جو ایک قسم کی زکوٰۃ ہے جو پروڈکشن کے اوپر ہے وہ پنجاب میں یا پاکستان میں 10% سے کم لوگ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور جو ٹوٹل زکوٰۃ کا پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں زکوٰۃ اس لیے کم دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مڈل کلاس اور لوگ والے دے رہے ہوں لیکن ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیپٹل سوسائٹی کے اندر جو 90% دولت ہوتی ہے 80% وہ کچھ لوگوں کے پاس جمع ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر جب تک کہ لا نہیں بنے گا اور لا کی طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک کہ سب لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو ہے کہ ڈگنیٹی پریزرو ہوتی ہے۔ اگر آپ خود زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں میں سے زکوٰۃ دے دی، پھر ساتھ ساتھ احسان بھی جتا دیا کہ بھائی اب لوگوں نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اپنے وہ کام والی اپنے ڈرائیورس کو دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ، حالانکہ ان سے آپ کام بھی کروا رہے ہیں اور آپ نے رمضان میں ایک طرح سے بونس دے دیا اور آپ نے کہا کہ زکوٰۃ بھی ان کی ہو گئی اور ساتھ ساتھ احسان یا کسی اور کو بھی اس سے احسان جتا دیا۔ تو زکوٰۃ میں جب یہ گورنمنٹ لے گی اور گورنمنٹ دے گی تو یہ ڈگنیٹی پرزرو ہوگی غریبوں کی، اور کیا کہتے ہیں اس میں نہ غریب امیر کے آگے جھک رہا ہوگا اور امیر جو ہے وہ ایز اے رسپانسبلٹی دے رہا ہوگا اور اس کا رائٹ ہوگا جو غریب ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو لے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ جو ہے وہ اگر انڈیویجول دے رہے ہوں گے تو وہ کبھی ان ایون رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو ہے وہ جو معاشرے کے اندر جو موسٹ نیڈی لوگ ہیں ان کو پہنچ رہی ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے تو وہ پھر وہ سارے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اس کو، جتنے بھی معاشرے میں غریب لوگ ہیں۔ جیسے اگر کروڑ لوگ ہیں پاکستان میں غریب تو سب کو ملنی چاہیے، یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ملے گی اور کچھ لوگوں کو نہیں ملے گی، جتنے غریب لوگ ہیں ان سب کو ملنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن بھی ہے اور اسٹیٹ بھی ہے، تو اگر ایز اے اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے، بلکہ ویسے تو میں آپ کو آگے تھوڑی کیلکولیشن اس میں دکھاؤں گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ چیزیں پوری کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ کسی ایک فقیہ کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر سب لوگوں کو نہیں مل رہی ہو تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ امیروں سے اور لے اور پھر دے، لیکن غریبوں کو کسی اسٹیٹ میں جو غریب رہ رہے ہیں ان کی بیسک ضروریات پوری کرنا اسٹیٹ کا کام ہے، یہ نہیں وہ اس کام سے نہیں ہٹ سکتی۔ اگر حضرت عمر نے کہا کہ فرات کے کنارے جو ہے وہ ایک کتا بھی مر جائے گا تو رسپانسبلٹی میری ہوگی، تو انسان کی ذمہ داری کتنی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیے کہ بات ہم کر رہے ہیں لیکن مدینے کے لیکن بے شمار لوگ ہیں جو وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ریاست جب چیز کو لے گی تو اس کی رسپانسبلٹی بھی یہ ہوگی کہ وہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ پے کرے۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے، ایک تو یہ کہ دین کے لحاظ سے ضروری ہے کہ جی یہ ریاست کا کام ہو کیونکہ تاکہ سب لوگ دیں اور سارے اماؤنٹ کے اوپر دیں، اور اس کے یہ فائدے وہ بھی ہیں۔ اچھا اس پہ ہم نے بات کر لی تھی بینیفٹ آف زکوٰۃ کے اوپر کہ سوشل سیکیورٹی کا یہ پہلا سسٹم ہے
मगरबी वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो समझ रही होती है कि दूसरी जंग अजीम के बाद सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम आया, और लेकिन ये 1400 साल पहले इस्लाम ने ये नाफिज किया कि जिन लोगों के पास भी पैसे नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, बेसिक चीज़ें नहीं है, उनको 1400 ईयर्स पहले ये तय था कि उनको सारी चीज़ें स्टेट प्रोवाइड कर रही होगी, चाहे वो हैंडीकैप लोग हैं, बेवाएं हैं, इन सारे लोगों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी स्टेट की तरफ से होगी। दूसरा मैंने आपको बात बताई कि जब आप ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों को देते हैं तो जो कैपिटलिज्म के अंदर, जो मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो रिसेशन वगैरह है वो कम हो जाता है। दूसरे बॉन्ड चीज़ ये कि उसमें ग्रोथ होती है, इसलिए कि जब गरीब खर्च करेगा तो उससे जो है वो पूरी इकोनॉमी चलना शुरू होगी। पॉवर्टी एलिवेशन की बात हमने कर ली है, स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी की बात कर ली है, इसलिए बेनिफिट है। अच्छा, इसके बाद हम आखिर में जो है ये बात भी कर लें कि ज़कात का एक अंदाज़ा पोटेंशियल कितना है। ज़कात का पोटेंशियल जो है वो जो एक दो सर्वेज हुए हैं उसमें ओआईसी का एक सर्वे है जिसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ कंट्रीज में ज़ाहिर कुछ जगहों पे बहुत अमीर ममालिक भी हैं, 1% से 6% तक जीडीपी का पोटेंशियल है इन ममालिक में। पाकिस्तान का जो सर्वे जो कैफ ने किया हुआ है 4.4% जो है वो जीडीपी का जो है वो पोटेंशियल है इसके अंदर। ये आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, 4.4% जीडीपी का पोटेंशियल है। ये बड़ा आसान है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है तकरीबन आपको क्या है, मेरे ख्याल है 300 बिलियन 440 ट्रिलियन है, और जीडीपी जो वेल्थ रेशियो होता है वो तकरीबन 4 to 6 होता है। इसका मतलब है तकरीबन पाकिस्तान में जो वेल्थ है वो 200 ट्रिलियन होगी, तो तकरीबन आप ये समझें कि 2.5 से 3 ट्रिलियन ज़कात का पोटेंशियल है। और इस वक्त आपको पता है कि इंडिविजुअल जो टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ जो है वो 200 बिलियन जमा हो रहा है, बकिया जो है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन दे रही हैं। तो ये बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है, यानी ये 2.5 से 3 ट्रिलियन अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट है अगर आप टोटल वेल्थ के ऊपर वो लगाएं। और इसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि जो 200 ट्रिलियन की वेल्थ है वो डेफिनेटली अमीरों के पास ज़्यादा जमा है, तो उसमें से मेजॉरिटी ज़कातेबल है। अगर हम ये ज़कात को हम डिस्ट्रीब्यूट करें उन लोगों के पास के जो गरीब हैं, तो तकरीबन जो है वो 80 मिलियन लोग हमने देखा था कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अगर हम ये कहें कि एक फैमिली में तकरीबन 6 लोग हैं तो 1.25 करोड़ लोग हैं कि जो 1.25 करोड़ फैमिलीज हैं जो गुर्बत की सतह पे, जिसमें हम अभी बात भी करते हैं एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपये हमने दिए, उनको एक दफ़ा दे दिए, फिर पता नहीं अब उसकी कब बारी आएगी। तो तकरीबन हर फैमिली को अगर आप ट्रू पोटेंशियल में ज़कात जमा करें तो 2 लाख रुपए आप साल के दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी है, 2 लाख रुपए बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर उनको बेसिक ज़रूरियात पूरी करनी है तो उससे उनको ऊपर जाना है। लेकिन जब आप ज़कात का निज़ाम नाफिज करते हैं, अभी तो आपकी बेसिक सैलरी है वो कितनी, बेसिक नहीं जैसे हम कहते हैं मिनिमम सैलरी है 20 या 19-20 हज़ार है, तो कम से कम आप मिनिमम सैलरी इन लोगों को आप दे सकते हैं। और जब ये आप सिस्टम नाफिज करते हैं तो अल्टीमेटली जाहिर है कि फिर गुर्बत इसमें कम होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर तुम बस्ती वाले ईमान और तकवा के रवेश अख्तियार करें तो हम ज़मीन आसमान से रहमत के दरवाजे खोल देंगे। तो ऐसे चीज़ें भी बेहतर होती हैं कि जब आपकी ग्रोथ होगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 20,000 पर मंथ या 2 लाख रुपए पर ईयर काफ़ी होंगे, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं उसके मुकाबले फिर ही बहुत है। अभी इस वक्त आप देखें पिछले 3 महीने से ये बात हो रही है कि एहसास प्रोग्राम ने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? 1.25 से 1.5 करोड़ लोगों को 12,000 रुपए दिए एक दफ़ा के लिए। हम ये बात कर रहे हैं कि ज़कात का इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि तकरीबन आप 2 लाख रुपए इनको दे सकते हैं, और ये 2 लाख से रुपए जो है वो गरीब लोगों की लाइफ में मिरेकल कर सकती हैं। यानी मतलब मेरा अपना ख्याल है कि अगर हम ज़कात के निज़ाम सही मानों में नाफिज करें तो 5 से 6 सालों के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको मालूम है कि नबी करीम ने हज़रत मास को भेजा था किसी जगह पे हाकिम बना के, तो उन्होंने कहा जी 3 साल के बाद वहाँ पे गरीब नहीं है। और ये बात हमें की किताबों में देखते हैं, हमें पूरा इस पर यकीन होना चाहिए कि अगर हम ज़कात का निज़ाम नाफिज करते हैं तो उसके नतीजे में आपके माशरे से, हमारे माशरे से गुर्बत ख़त्म हो सकती है और ये गरीबों को हम उठा के खड़ा कर सकते हैं। तो पोटेंशियल इसका पूरा है। अच्छा, ये मैंने एक बेसिक सी इसमें बात वो की है कि जी कितना उसके ऊपर है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी सिर्फ कुछ चीज़ों पे ज़कात है, कुछ चीज़ों पे नहीं। ज़कात के हवाले से 3 किस्म के एसेट्स हैं। एक वो एसेट्स हैं कि जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, उन पे ज़कात नहीं है डेफिनेटली, जो आपका पर्सनल हाउस है या अपना जो है वो गाड़ी है। लेकिन जो भी चीज़ें पर्सनल नहीं है, वो जो आपके पर्सनल यूज़ में नहीं है, वो 2 किस्म की हो सकती है। एक प्रोडक्टिव कैपिटल है, जैसे आपने क्या कहते हैं आपके जो है वो एग्रीकल्चर है, उसमें जो प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर आपको ज़कात देनी है, और वो 5% या 10% हो सकती है, उशर जिसे हम कहते हैं। और वो कैपिटल की जो आपने जो प्रोड्यूसिंग कैपिटल नहीं है उनके ऊपर जो है वो आपको 2.5% देना होता है।
اچھا اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی کسی چیز پہ ہے کسی چیز پہ نہیں ہے، اس پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھیں، اور ہم نارملی اس چیز میں ہم اپنے 700-800 سال پہلے جو جو وہ ہوئے ہیں فقی ہیں ان کو ہم کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہر قسم کی ویلتھ کے اوپر جو آپ کے پرسنل اس میں نہیں ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور اس وقت جو مشہور ترین زکوٰۃ پہ جنہوں نے کام کیا یوسف القرضاوی نے، انہوں نے ایسیٹس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. جو پرسنل ایسیٹس ہیں اس کو آپ کو نہیں دینی. اس کی انہوں نے اگزامپل یہ دی کہ نبی کریم کے زمانے میں گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن حضرت عمر نے جو ہے وہ جب ان کے زمانے میں گھوڑوں کی قیمت بڑھی تو انہوں نے ہیڈ آف اسٹیٹ گھوڑوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ نافذ کی. اسی طریقے سے جو نبی کریم نے جو جب جو ایگریکلچر اس میں 4 فصلوں کا نام دیا کہ 4 فصلوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن اس کے بعد جو ہمارے بڑے جو امام تھے امام ابو حنیفہ، انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ یہ زمانے میں عرب کے اندر 4 ہی فصلیں ہوتی ہوں گی، ساری فصلوں پہ ایکسٹینڈ کیا. تو وہ یوسف القرضاوی یہ کہتے ہیں کہ جو فیکٹریوں کی پروڈکشن ہے اس کے اوپر بھی ویسی زکوٰۃ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں قرآن میں ہے کہ جی ہر آدمی کو اپنا مال پاک کرنا ہے، تو آپ کہیں کسان کو تو پاک کرنا ہے مگر فیکٹری کے اونر کو نہیں کرنا. تو جو بھی پروڈکشن کر رہی ہے اس پروڈکشن کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ یا عشر جو ہے وہ دینا چاہیے. تو تاکہ یہ نہ ہو کہ جو جدید ایسٹس ہیں، فار ایگزامپل جو فائنینشیل ایسٹس ہیں اس وقت دنیا میں جو ہے وہ پہلے زمانے میں ایگریکلچر ہوا کرتا تھا سب سے بڑا ایسٹ. اور امریکہ کے اندر تقریباً 50-60% لوگ جو ہے ایگریکلچر میں کام کرتے تھے، آج کل صرف 3% لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اب نئے قسم کی جو ہے وہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس پہ وہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بیسک رول یہ ہے قرآن میں کہ مال پہ اللہ تعالیٰ کا غریبوں کا حق ہے. تو جس طرح کے بھی مال ہیں ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور غریبوں کا حق ہے، اور اس کو ملنا چاہیے اس کے اوپر. تو پوٹینشیل پہ ہم نے بات کر لی. اچھا اس کے بعد میں جو ہو اپنی بات کو ختم کر یعنی آخری سلائڈ پہ میں آ جاتا ہوں، ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے. جو ریکمنڈیشن ہے کہ افیکٹو اور ایفیشینٹ زکوٰۃ ماڈل کے لیے پاکستان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس کے اندر. یعنی آپ گورنمنٹ جب بھی اس کو قائم کرے تو ٹرانسپیرنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹلی سارے کام چیزیں ہو رہی ہیں احساس کی بھی، تو ڈیجیٹلی جتنا ہو تاکہ لوگوں کے پاس پراپر ایکسیس ہو، دیکھ سکیں لوگ، اس کے آڈٹ ہو پراپر آڈٹ فرم سے، تاکہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹی نظر آئے. یعنی دیکھ سکیں چیزیں کہاں سے آ رہے ہیں پیسے، کہاں جا رہے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کے آڈٹس ہوں پراپر. اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کو فیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا، کیونکہ جنرلی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن یہ کہ گورنمنٹ پہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 90% لوگ جو دے ہی نہیں رہے ان کو آپ چھوڑ دیں. اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے نافذ ہوگا تو سب دے رہے ہوں گے، اور اگر گورنمنٹ انڈیویجول اس پہ چھوڑ دیں گے تو جو خاص طور پہ جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں ان کو آپ ٹیکس نہیں کر رہے ہو سکتے. تو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ضروری ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کے پاس ایک اچھا کلیکشن کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ افیکٹولی آپ کلیکٹ کر سکیں. ہم لوگوں جو سب ہیں وہ اپنے ویلتھ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے بڑا اچھا سسٹم ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی مارکیٹ ویلیو سے اپنے ایسیٹس کو دیں، اور ان مارکیٹ ویلیوز کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ جمع کرے، اور تاکہ یہ کہ بہت زیادہ آپ کو کلیکشن میں بہت زیادہ ایکسٹرا خرچہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ساتھ ساتھ یہ کہ جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، جو بہت ساری آرگنائزیشن بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، جیسے وہ ہے انڈس ہاسپٹل کراچی میں، الخدمت ہے، قوت ہے، ان کے کام کو بھی چلنا چاہیے. تو ہونا ہی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ جو بھی زکوٰۃ دے رہا ہو گورنمنٹ کو، اس کے پاس یہ ہو کہ وہ ریکمنڈ کر سکے کہ 20-25% جو ہے وہ اچھی چیریٹی آرگنائزیشن کو بھی دے، تاکہ ان کا کام بھی اچھی طرح چلتا رہے.